زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، 14 اپریل 2020 کو خادم قرآن اور بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد کو وفات پائے 10 سال مکمل ہو گئے۔ اس طویل عرصے میں ملکی اور بین الاقوامی معاملات میں ان کے کون کون سے سیاسی تجزیے درست ثابت ہوئے، ان کے ہاتھوں لگایا ہوا پودا تنظیم اسلامی کس قدر بارآور ثابت ہوا، اور ان کی دینی فکر اور تعلیمات کو ہمارے معاشرے میں کس حد تک پذیرائی ملی، ہم آج کے اس خصوصی پروگرام میں مرحوم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی دینی اور ملی خدمات کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کے درینہ ساتھیوں اور شاگردوں سے محترم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ گزرے ہوئے زندگی کے ان لمحات کی چند یادگار واقعات بھی شیئر کریں گے، جو یقیناً ہم سب کی دلچسپی اور انسپریشن کا باعث بنیں گے۔ گفتگو میں میرے ساتھ ہوں گے تنظیم اسلامی کے سینئر رہنما اور ناظم نشر و اشاعت جناب مرزا ایوب بیگ صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں نائب امیر تنظیم اسلامی جناب اعجاز لطیف صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ناظم تربیت تنظیم اسلامی جناب خورشید انجم صاحب۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اعجاز لطیف صاحب، یہ فرمائیے کہ مذہبی لوگوں کے بارے میں کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے، عام جو عوام الناس ہے ان کی یہ رائے ہے کہ وہ یا تو بات کرتے ہیں قرون اولیٰ کی، یا وہ فروعی مسائل پہ بات کرتے ہیں، یا حیات بعد الموت کی بات کرتے ہیں۔ کوئی کرنٹ ایشوز کے حوالے سے، حالات حاضرہ کے حوالے سے ان کو دینی رہنمائی عام طور پہ نہیں ملتی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کی جو فکر ہے وہ ان علماء سے کتنی ڈیفرنٹ ہے؟ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وسیم صاحب، ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خصوصی صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ اس میں ان کا ایک تو جو ایکسپوجر تھا وہ دنیاوی اعتبار سے بھی ماشاءاللہ وہ MBBS تھے، عملی زندگی سے بھی ان کو کافی واسطہ رہا تھا، اور انہوں نے اللہ کے فضل سے اپنی دینی استعداد جو ہے وہ بھی اپنے ذاتی مطالعہ کی بنیاد پر کافی زیادہ اس میں اضافہ فرمایا تھا۔ تو یہ ایک یونیک کمبینیشن تھا جس کی بنا پر ان کی جو گفتگو ہے، یا قرآن، سب سے پہلے چونکہ وہ اپنے ان پیغام کا آغاز ہی انہوں نے قرآن مجید کے ذریعے سے کیا، تو قرآن مجید کی جو وضاحت ایک تو ہے جو تعویل خاص حالات جو سابقہ تھے، تاریخ تھی، اس پر بھی ان کی بڑی گہری نظر تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو موجودہ حالات پر ان قرآنی ہدایات کا انطباق ہوتا تھا، یہ ایک خصوصی صلاحیت تھی جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی، عوامی درس کی صورت میں، جی عوامی درس کی صورت میں، جس میں وہ لوگوں کے جو برننگ ایشوز ہیں اس کے بارے میں قرآن کی رہنمائی اور ایک ریئلسٹک اپروچ، اور اس میں جو احادیث مبارکہ سے، سیرت طیبہ سے جو رہنمائی ملتی ہے وہ فراہم کرتے تھے، جس کی بنا پر نہ صرف یہ کہ عوام الناس بلکہ پڑھا لکھا طبقہ، ایلیٹ بھی ان کی گفتگو سے متاثر ہوتے تھے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایک گہری نظر عطا فرمائی تھی جس میں وہ حالات حاضرہ کی بھی جو توجیہ ہے اور اس کے حوالے سے بھی جو بھی اس وقت کی رہنمائی ہے قرآن اور حدیث کی، اس کو بھی بڑے خوبصورت تجزیوں کی شکل میں لوگوں کے سامنے رکھتے تھے۔ تو اس وجہ سے جو انہوں نے خواہ ان کے پروگرام قرآن مجید کی وضاحت کے حوالے سے ہوں یا عمومی طور پر مسائل کے حوالے سے ہوں، وہ لوگ جو ہے وہ بہت توجہ سے، اور یہ بہت کم ہے، عام طور پر مشاہدہ یہ ہوتا ہے کہ جی 30 35 40 منٹ کی گفتگو کے بعد لوگ بور ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ اللہ نے خاص ملکہ عطا فرمایا تھا کہ 2 3 گھنٹے کے ان کے جو لیکچرز ہیں وہ لوگ آنکھ پلک جھپکے بغیر جو ہے وہ سنتے تھے، اس میں کسی کے اوپر اونگ کا غلبہ نہیں ہے، کوئی بیزاری نہیں ہے، کوئی پہلو نہیں بدلے جا رہے ہیں۔ تو یہ، اور چونکہ ان کو ایک پھر یہ بھی تھا کہ اس گفتگو کے دوران وہ اپنے سامعین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے تھے، تو یہ خصوصی اللہ نے ان کو جو مختلف پہلوؤں سے نوازا تھا، اس میں وہ ان کی ساری جو بات ہے، گفتگو ہے، وہ لوگوں کو اپنے دل کی آواز معلوم ہوتی تھی، اور وہ نہ صرف یہ ہے کہ جس وقت وہ حیات تھے اس وقت وہ دل کی آواز معلوم ہوتی تھی، بلکہ آج بھی ان کی گفتگو سنیں تو لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ آج کے حالات کے حوالے سے ہم سے بات کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص عطا اور دین ہے،
اور اس میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس کو ترقی درجات کا ذریعہ بھی بنائے اور ہمارے لیے بھی عمل کا راستہ اس کو بنائے. خورشید نندم صاحب، اگر ہم ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کی سوچ، ان کی فکر اور ان کی تعلیمات کا خلاصہ آپ سے جاننا چاہیں تو آپ کیسے بیان فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب کی سوچ یا فکر، جسے فکر اسرار بھی کہا جاتا ہے، یہ کوئی بقول ان کے، وہ خود یہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کی کوئی تبازات نہیں تھی. یہ انہوں نے اپنے، جیسے آج کل یہ کہے انا ولا غیری کا تصور، خود ساختہ نہیں تھی، ٹھیک، بلکہ اس کا سلسلہ وہ بہت پیچھے سے جوڑتے ہیں. اور اس انداز سے دیکھیے کہ وہ بیان فرماتے تھے کہ پہلا 1000 سالہ جو ہے اس کے اندر تمام مجددین امت وہ عالم عرب میں آئے. پہلا 1000 سال یعنی دور نبوی کے بعد؟ جی، مطلب ہجری لحاظ سے. ٹھیک. دوسرا جب شروع ہوا ہے تو وہ مجددین کا معاملہ ادھر بر صغیر پاک و ہند، جسے وہ بر عظیم پاک و ہند بھی کہا کرتے تھے، تو پہلے 11ویں صدی ہجری میں مجدد الفسانی تشریف لائے. وہ مجدد تھے 11ویں صدی ہجری کے. 12ویں صدی ہجری کے ایک انتہائی جامع الصفات شخصیت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ وہ تشریف لائے. پھر 13ویں صدی ہجری میں مجاہد کبیر سید احمد شہید وہ تھے. اسی طرح 14ویں صدی ہجری میں بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے اپنی اپنی فیلڈ میں وہ بہت نمایاں حیثیت حاصل تھی ان کو. لیکن ڈاکٹر صاحب شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ کو 14ویں صدی ہجری کا مجدد قرار دیتے ہیں. بہرحال اس کے ساتھ اور لوگ بھی تھے. علامہ اقبال جیسا مفکر اور ترجمان القرآن جو ہے وہ بھی اسی زمانے میں ہے. پھر اسی طرح مولانا الیاس رحمہ اللہ جیسا مبلغ بھی، وہ بھی اسی دور کا ہیں. پھر مولانا مودودی جیسی شخصیت، ان جیسا مصنف جو ہے وہ بھی اسی دور کا ہے. خورشید نندم صاحب، یہ تو ڈاکٹر صاحب ایک فکری تسلسل اپنا بتایا کرتے تھے نا. جی جی. ڈاکٹر صاحب کا کیا کنٹریبیوشن تھا اس حوالے سے؟ ڈاکٹر صاحب کا یوں کہہ دیجئے کہ ڈاکٹر صاحب نے ان سب کو جمع کیا ہے. اچھا. یعنی یہ تمام دھارے جو ہیں اور ڈاکٹر صاحب نے اس کو تسلیم کیا ہے. وہ اپنے سلاسل اربع اس کو کہا کرتے تھے. تو جو تحریکی فکر ہے وہ ماضی قریب میں اگر آپ چلے جائیں تو اس کے داعی اول مولانا ابوالکلام اور مولانا مودودی رحمہم اللہ تھے. تو وہ تحریکی فکر انہوں نے وہاں سے حاصل کی. اسی طرح ڈاکٹر اقبال اور ڈاکٹر رفیع الدین وہ علم جدید اور فکری لحاظ سے وہ اس سے حاصل کی. اسی طرح نظم قرآن اور قرآن پر غور و فکر اور تدبر، اس حوالے سے مولانا حمید الدین فراہی اور مولانا امین احسن اصلاحی ان سے فیض حاصل کیا ہے. اور سب سے بڑھ کر اسلاف کے ساتھ وہ جو سے کہتے تھے العروۃ الوثقی، مضبوط کھونٹا جو ہے، وہ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ اور ان کے شاگرد رشید مولانا شبیر احمد عثمانی، ان کی تفسیر عثمانی کے ذریعے. تو ان ساری چیزوں کو انہوں نے جمع کیا ہے اور ان کے دروس، ان کے اندر ہمیں یہ جامعیت نظر آتی ہے. اسی وجہ سے لوگوں نے ڈاکٹر صاحب کو خود کہا ہے کہ آپ کے درس میں جو بیٹھتا ہے وہ کچھ نہ کچھ لے کر اٹھتا ہے. وہ یہی ہے کہ وہ ساری چیزیں جو ہیں ڈاکٹر صاحب کے دروس کے اندر پائی جاتی تھی اور ڈاکٹر صاحب نے اس کا ایک سینتھسس کیا ہے، اس کو جمع کیا ہے اور ایک پیکج بنا کر پیش کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ جو پڑھا لکھا تھا نیاز نے اسے صاف بھلا دیا، اگلا اگر کوئی رنگ آیا تو پچھلا رنگ جو ہے وہ چلا گیا، ختم ہو گیا. بلکہ وہ جو تحریکی تصور تھا جس کو وہ دینی فرائض کا جامع تصور کے عنوان سے بھی پیش کرتے تھے، اسی میں مزید رنگ بھرے ہیں اور ایک اس کو مزید جامع کر کے پیش کیا ہے. دینی تصور جو آپ بتا رہے ہیں، دینی فرائض کا جامع تصور، اس کو آپ کیسے سمرائز کر سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ تصور جیسے میں نے ابھی عرض کیا، یہ تصور تو شروع ہوا ہے مولانا ابوالکلام آزاد سے. انہوں نے حزب اللہ بنائی اور پھر دعوت دی. پھر اس کے بعد اس کو واضح کیا ہے، نکھارا ہے مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ نے. ان کی کتابیں، ان کی تصنیفات، انہوں نے اس چیز کو واضح کیا ہے کہ دین کیا ہے اور پھر فرائض دین اور مذہب میں کیا فرق؟ جی، دین اور مذہب میں فرق کیا ہے اور پھر فرائض دینی کیا ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں، بلکہ اللہ کی بندگی کرنا، پھر اس کی دعوت دوسروں کو دینا، پھر اس نظام کو قائم کرنے کی کوشش، محنت اور جد و جہد کرنا، عبادت رب، شہادت علی الناس، اقامت دین. یہ تصورات تو یہ تو کسی نہ کسی درجے میں پہلے سے موجود تھے.
البتہ ڈاکٹر صاحب نے تھوڑا سا اس کو یوں کہہ لیجئے کہ ایک میتھمیٹیکل انداز میں، خاکے کے سے انداز میں سمجھایا ہے، جیسے وہ ایک سہ منزلہ بلڈنگ کے ذریعے سے سمجھایا کرتے تھے، تو ہر چیز اپنی جگہ فٹ محسوس ہوتی ہے اور صحیح محسوس ہوتی ہے۔ دوسرا اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ تو معلوم تھا، یہ تو پتہ چل گیا جو تحریکی لوگ تھے کہ عبادت سے کیا مراد ہے، عبد غلام کو کہتے ہیں، اور غلام اطاعت کرتا ہے، اس کی اطاعت جو ہے وہ کوئی کسی خاص وقت کے لیے اور کسی خاص کام کے لیے نہیں ہوتی، جیسے ہمارا نوکر ہے، ملازم ہے، تو کسی خاص کام کے لیے ہوگا اور خاص وقت کے لیے ہوگا۔ وہ کوک ہے، کوئی نہ کوئی ٹائمنگ ہوگی، جی ٹائمنگ ہوگی، 8 سے 4 بجے ہے، 8 سے 6 بجے ہے، یہ کوک ہے، یہ چپڑاسی ہے، یہ ڈرائیور ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ جبکہ غلام جو ہے وہ 24 گھنٹے کا غلام ہوتا ہے اور ہر کام کرتا ہے۔ اسی طرح ایک بندہ مومن وہ 24 گھنٹے کا غلام ہے اللہ تعالیٰ کا، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرائض ہے اس نے انجام دینے۔ یہ تصور تو موجود تھا، اس کو بھی واضح کیا ڈاکٹر صاحب نے، مزید نکھارا ہے، مزید مبرہن کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تصور کہ یہ عبادت، یہ غلامی جو کی جائے گی یہ محبت کے جذبے کے ساتھ کی جائے گی۔ یہ ایلیمنٹ جو ہے بانی محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ نے والذین آمنوا اشد حبا للہ، بندگی ہوگی لیکن وہ مارے باندھے کی نہیں ہوگی، محبت کے جذبے کے ساتھ ہوگی، اس کے اندر ایک محبت پائی جائے گی۔ اور اس کے اندر جو خاص میں سمجھتا ہوں تفسیر عثمانی، اس کے نتیجے میں ان کے اندر یہ چیز پیدا ہوئی ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر رفیع الدین صاحب کے ساتھ جو صحبتیں تھیں اس کے نتیجے میں ڈاکٹر صاحب کے اندر یہ ایک توازن پیدا ہوا ہے۔ چونکہ ڈاکٹر رفیع الدین صاحب، یہ شاید بہت کم لوگوں کو معلوم ہو، ڈاکٹر رفیع الدین صاحب مفتی حسن صاحب جو جامعہ اشرفیہ کے بانی تھے ان کے مرید تھے، تو ان کے اندر ظاہر ہے وہ چیزیں موجود تھی، تو وہ محبت کی چاشنی اور وہ چیزیں جو ہیں وہ ڈاکٹر صاحب کی فکر کے اندر پھر آئی ہے، اور انہوں نے اس کو بہت واضح کیا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ تعبدی امور، للہیت، محبت، یہ چیز ڈاکٹر صاحب نے پھر اس کے اندر ایڈ کی ہے۔ ایوب بیگ صاحب یہ فرمائیے کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے پاکستان میں نفاذ اسلام کے لیے ایک تنظیم بنائی جسے تنظیم اسلامی کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ آپ یہ فرمائیے کہ ڈاکٹر صاحب کو اب فوت ہوئے 10 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، ان کی وفات کے 10 سال بعد تنظیم اسلامی کس حال اور کس منزل میں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ تنظیم اسلامی دوسری جماعتوں کی طرح کسی مسلک کی بنیاد پہ نہیں ہے، اور سیاسی جماعتوں کی طرح کسی عصبیت کی لسانی یا صوبائی عصبیت کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیاد وہ فکر ہے جو بھی ڈاکٹر صاحب کا جو بھی جس کا خلاصہ پیش کیا خورشید صاحب نے اس کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ لہٰذا ایک بات تو یہ ہے کہ اس میں وہ لوگ سامنے آئے مختلف مسالک سے، مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے، جنہوں نے یہ سمجھا کہ اسلام کا جو نظام ہے، اصل ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اسے قائم کرنے کی ضرورت ہے، اور کیونکہ پاکستان اسلام کے نام پر وجود میں آیا تھا، لہٰذا سب سے زیادہ ذمہ داری اہل پاکستان اور پاکستان کے حکمرانوں کی ہے کہ یہاں نظام کو قائم کرے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں کچھ طرح کا معاملہ ہے کہ لوگ اپنے تعلق کے حوالے سے، اپنے مسلک کے حوالے سے، اپنے تعصبات کے حوالے سے جماعتیں جوائن کرتے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب کو جوائن کیا، ان کی جماعت بنی ان تمام طریقوں سے ہٹ کر۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہوتے تھے حنیف رامے جی، انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو ایک دفعہ کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب جب آپ کی جماعت میں لوگ غول در غول اور گروہ کی شکل میں شامل ہوں گے تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ کچھ اپنے اصل موقف سے پیچھے ہٹے ہیں، یعنی آپ نے کہیں پہ کمپرومائز کیے ہیں۔ لہٰذا تنظیم اسلامی میں تو الحمدللہ، کیونکہ ایسا نہیں ہوا، ایسی سچویشن کبھی نہیں آئی، الحمدللہ جس فکر کی بنیاد پہ یہ قائم ہوئی تھی، آج بھی اسی طرح میں لفظ استعمال کروں گا کہ چٹان کی طرح وہ ڈٹی ہوئی ہے۔ تو اس حوالے سے لوگوں کا بہت زیادہ اکثریت میں اور جلدی اس کا بہت تعداد میں پھیل جانا وہ ویسے ہی غیر منطقی، غیر فطری ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے دور میں میں صرف آپ کو عرض کیے دیتا ہوں، تقریباً 2,500 سے 3,000 کے درمیان تنظیم کے رفقا کی کل تعداد تھی،
جو آج تقریباً 10,000 سے تجاوز کر چکی ہے، 11,000 کے قریب ہے تقریباً. اس میں یقینی طور پر موجود تنظیم اسلامی کے جو اب سرکردہ لوگ ہیں ان کی کوششیں، امیر تنظیم کی کوشش، ان کی صحیح، ان کی جدوجہد شامل ہے. لیکن اس میں بھی ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ فوت ہونے کے باوجود کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اپنی ان آڈیو اور ویڈیوز کے ذریعے. لوگ ان کی بات سن کر، یعنی ڈاکٹر صاحب کی جو ایک تحریک انہوں نے جو شروع کی تھی وہ قافلہ جو ہے رواں ہے، اہم ہے اور چل رہا ہے، اور اسی فکر پر اسی طرح چل رہا ہے. اور پھر یہ کہ اس میں ذرا جو اتنا فرق آیا ہے 2,500 سے 10-11,000 تک پہنچی ہے تعداد، تو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ امیر تنظیم حافظ عاقب سعید کی جو ہے وہ ان کا معاملہ، ان کا رویہ اپنے رفقا کے ساتھ بڑا محبت کا ہے، بڑا شفقت کا ہے، اور وہ لوگوں سے گھل مل جاتے ہیں. اور پھر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ تعداد اور بہت بڑی ہوتی، شاید 25-30-40,000 سے تجاوز کر چکی ہوتی اگر تنظیم اسلامی کے بعض ایسی معاملات نہ ہوتے کہ لوگوں کو معلوم ہوتا. مثال کے طور پر تنظیم باقاعدہ اس بات کو دیکھتی ہے کہ جو لوگ بدعنوان ہیں، حرام کمائی کرتے ہیں، غلط کاموں پر ہیں، ان سے دور رہا جائے. یعنی وہ ایکٹیو ممبر نہیں ہے. اور پھر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دین کے ساتھ جوڑا جائے. جو لوگ اس چیز کو نہیں کر سکے یا اس طرح آگے نہیں بڑھ سکے وہ تنظیم چھوڑ گئے. مجھے یاد ہے ڈاکٹر صاحب مرحوم جو ہے وہ کہا کرتے تھے کہ تنظیم اسلامی میں وہ لوگ ہوں گے جن کی معاش اور معاشرت جو ہے اس میں واقعتاً اسلام آ چکا ہو. ٹھیک ہے نا، جیسے کہ ابھی عبادت رب کا ذکر کیا خورشید انجم صاحب نے، تو سب سے پہلے تو اپنی ذات کو اللہ کا غلام، اللہ کا بندہ بنانا. میں یہ ہرگز یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ جو اس وقت تنظیم کے رفقا ہیں سب بالکل جو ہیں وہ سپر ہیں اور یہ ہے، نہیں، ایسا نہیں. لیکن تنظیم کی طرف سے کوشش ہوتی ہے. 41 سال پہلے میں نے تنظیم کو جوائن کیا تھا. میرے دیکھتے دیکھتے میں کہہ سکتا ہوں کہ ہزاروں لوگ نکل گئے، وہ اس چیز کو نہیں پورا کر سکتے. ہزاروں آئے، ہزاروں نکل گئے. اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ وہ تعداد جو 2,500 تھی یا 3,000 تھی وہ اب 10,000 سے تجاوز کر چکی ہے. لہٰذا اس میں یقینی طور پر باقی جماعتوں کی نسبت ایک فرد کو زیادہ قربانی کا، زیادہ اثار کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. لہذا بعض اوقات لوگ اس میں جسے کہتے ہیں ٹکتے نہیں، سختی فیل کرتے ہیں بس. لیکن الحمدللہ تنظیم اسلامی آگے بڑھ رہی ہے، لیکن الحمدللہ پختہ بنیادوں پہ بڑھ رہی ہے. اچھا ایوب بیگ صاحب یہ فرمائیے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ 40 سال سے زائد کا عرصہ آپ کو تنظیم اسلامی کی رفاقت کے ساتھ ہو گیا. اوبویسلی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے ساتھ جو ہے آپ کی ایسوسیشن بہت لمبی رہی ہے. کوئی ایسا یادگار واقعہ جو ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ شیئر کرنا چاہیں ڈاکٹر صاحب کی زندگی کے حوالے سے، آپ کے ذاتی ان کے جو معاملات تھے اس حوالے سے؟ دیکھو جی، اس طویل عرصہ میں بہت سے واقعات ایسے ہیں، میں ایک دو کا ذکر آپ سے کر دیتا ہوں. ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ گفتگو کر رہے تھے تو ڈاکٹر صاحب نے کچھ تھوڑا سا ایسے الفاظ کہہ دیے سخت انداز میں جو مجھے ذرا ناگوار گزرے. تو میری طبیعت بھی کچھ اس طرح تھی. میں جاتے ہوئے ایک چھوٹی سی تحریر لکھ دی کہ مجھے آپ کی یہ بات جو ہے نا ناگوار گزری ہے میری طبیعت پہ اور مجھے اس کا افسوس ہے. یہ کہہ کر میں ریٹن احتجاج کر دیا میں نے انہیں دے دیا اور میں اپنے گھر چلا گیا. عشاء کافی، مجھے یہ بھی یاد ہے کہ کافی رات کو لیٹ ہوئی تھی. میں اپنے گھر چلا گیا روٹین کے ایک اس کو معمولی سا معاملہ سمجھ کر چلا گیا. صبح میں فجر کی نماز پڑھنے گیا تو اکیڈمی سے ٹیلی فون آیا. میں نماز کے لیے جا چکا تھا، مجھے نہیں معلوم کہ کوئی ٹیلی فون آیا ہے، اور میرا حال موبائل تو زمانے میں ہوتا ہی نہیں تھا. پھر مسجد میں جانے کا اکثر میں نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کے لیے بیٹھ جایا کرتا تھا. تو جب میں کچھ وقت گزارنے کے بعد باہر نکلا تو میرا بڑا بیٹا اب جیسے کوئی ہامتا کامتا ہوا آیا کہ وہ جی ڈاکٹر صاحب آ کر گھر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کہاں ہیں آپ. تو میں نے کہا بیوقوف تمہیں غلطی لگی ہے، وہ ڈاکٹر عبدالخالق ہوں گے، وہ ان دنوں میں ناظم اعلیٰ تھے غالباً یا لاہور کے امیر تھے. وہ کہنے جی میں ڈاکٹر صاحب کو پہچانتا نہیں ہوں، ڈاکٹر صاحب آئے ہوئے ہیں. بہرحال میں بھاگا گھر آیا تو ڈاکٹر صاحب تشریف فرما تھے. بہرحال بیٹھ گیا. میں حیران ہوں کہ جب ان کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اس وقت خیریت ہے، تو انہوں نے کہا پہلے یہ بتائیں کہ رات کو جو بات ہوئی تھی آپ اس کی مجھے معافی دیتے ہیں؟
میں آپ سے معذرت کرنے کے لیے آیا ہوں. آپ مجھے اس کا گریٹنس کا اندازہ کیجیے, اس کے ایک شخص کی عظمت کا. میں کہاں, وہ ہے نا من کو جا تو کو جا, تو اندازہ کیجئے کہ ایک شخص کس سطح پر تھا. اور وہ ایک اپنے کارکن کے گھر صبح صبح فجر پہنچ جاتا ہے کہ رات اس سے کوئی بات ہو گئی تھی میری, تو میں اسے جا کر معذرت کر لوں. اچھا میں نے تو خیر کیا کرنا تھا کہ اسے میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کا باعث کیا ہو سکتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب گھر پہ آ گئے خود, ناشتہ واشتہ کیا. تو میں نے گھر والوں کو یہ بات تھوڑی بتائی تھی کہ رات یہ بات ہوئی ہے. تو جاتے وقت گلی میں اونچی آواز سے کہا, بھائی آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے نا. تو میری اہلیہ پوچھنے لگی کیا بات ہو گئی تھی ڈاکٹر صاحب کے جو وہ آپ سے یہ کہہ رہے تھے. تو یہ ان کی عظمت کی بات ہے. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میں آج دنیا مجھے اس طرح جانتی ہے اور یہ ایک عام سا کارکن ہے, وہ تشریف لائے. اس طرح کے بہت سے واقع میری ذاتی ہے. میرا خیال اس وقت ایک ہی کافی ہے. ٹھیک ہے, اجازت لیتی صاحب یہ فرمائیے کہ دنیا میں نظام ہائے جو حکومت ہے ان کی تبدیلی کے لیے, ان میں چینج لانے کے لیے یا تو بیلٹ کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے یا پھر پلٹ ہے. ڈاکٹر صاحب نے پاکستان میں نفاذ اسلام کے لیے کیا ڈیفرنٹ وے آف لائف اور کیا لائحہ عمل اور کیا منہج جو ہے وہ ہمیں دی؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے یہ خاص طور پر اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے سیرت طیبہ کا ایک تو مطالعہ ہوتا ہے واقعاتی اعتبار سے, تاریخ کے حوالے سے, تو ایک ہسٹری ہے اور ایک فلسفی آف ہسٹری ہے. تو انہوں نے سیرت طیبہ جو ہے, فلسفہ سیرت جو ہے, اس کا مطالعہ خاص طور پر اس گہری نظر سے کیا کہ اس میں ہمیں تبدیلی کے لیے کیا لائحہ عمل ملتا ہے. اور اس کے لیے انہوں نے پھر اس کو عنوان دیا منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ضخیم کتاب بھی ہے جو ان کی 10 تقریروں پر مشتمل ہے, اور اس کے علاوہ اس کا ایک شارٹ ورژن بھی ہے, رسول انقلاب کا طریق انقلاب. اس میں ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے جو تبدیلی لانے کے مراحل ہیں ان کو جو ہے اسٹڈی کر کے عوام کے سامنے پیش کیا. ظاہر سی بات ہے کہ اس مختصر نشست میں یہ پوری اس تفصیل کی بیان کرنے کا تو موقع نہیں ہے. میں صرف اس کے عنوانات آپ کو گنوا دیتا ہوں, جس میں سے سب سے پہلا تھا نظریہ, اور نظریہ بھی نظریہ توحید جو اسلام کا ایک خاص, اور یہ نظریہ توحید زندگی کے ہر شعبے پر حاوی ہے. اس کی ڈیٹیلز میں جیسے میں نے عرض کیا کہ اس وقت جانے کا موقع نہیں ہے. یعنی انقلاب جب بھی کبھی آتا ہے, چینج آتی ہے دنیا میں, تو وہ کسی نہ کسی ایک آئیڈیالوجی کی بنیاد پر آتی ہے, اور اسلام کا جو نظریہ ہے چینج کے لیے وہ ہے توحید. پھر اس کی جو دعوت ہے, اس کی پروپیگیشن جو ہے, اور یہی کچھ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ نظریہ توحید جو ہے نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایڈاپٹ کیا تھا, بلکہ اس کی ایک جنرل پروپیگیشن اور اس کے لیے ذریعہ تھا قرآن مجید. ٹھیک ہے, اس دعوت کے نتیجے میں جو لوگ اس سے جڑتے چلے جائیں ان کو پھر آپس میں منظم کرنا ہے, جس کے لیے عنوان اختیار کیا جاتا ہے تنظیم یا آرگنائزیشن. اور یہ جو ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے قرآن بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ تبدیلی صرف اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں, بلکہ محمد الرسول اللہ والذین معہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ آپ کے ساتھ ہوئے. تو یہی بات ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتائی کہ جی اگر کوئی تبدیلی لانے کے لیے جو اسلام کا فلسفہ ہے اس کے تحت نظریہ توحید کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ قرآن کے ذریعے سے پروپیگیٹ کیا جائے, اور پھر جو لوگ اس سے متفق ہوں ان کو جوڑ کر ایک تنظیم, ایک آرگنائزیشن. اور اسی لیے ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ابھی جو آپ نے تنظیم اسلامی کا تذکرہ کیا اس کے ساتھ اس کو جو ہے وہ اپنا عملی بھی اس کا ایک پلیٹ فارم بھی اویلیبل کیا. اس سے آگے جو بات ہے وہ ہے صبر محض, اور یہ صبر محض جو ہے یہ بھی قرآن مجید کی ہی اصطلاح ہے کہ کفو ایدیکم, اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو جب تک کہ اتنی طاقت مہیا نہ ہو جائے کہ تم بدی کو چیلنج کر سکو, اتنی دیر تک یہ صبر محض کا مرحلہ ہے. یہ مرحلہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیرت طیبہ میں بھی نہ صرف یہ ہے کہ مکہ معظمہ کے 10 سال بلکہ مدینہ طیبہ میں بھی آ کر جو ہے, اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اتنا وقت لگ سکتا ہے تو بعد والوں کے لیے تو ٹائم کی کوئی جو ہے اس کو ڈیفائن کرنا ممکن ہے ہی نہیں ہے. لیکن جب تک وہ مطلوبہ طاقت نہ مہیا ہو جائے جو بدی کو چیلنج کر سکے, اتنی دیر تک یہ صبر محض. یہ 4 مراحل جو ہیں یہ سائملٹینیس چلتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ون آفٹر دی ادر ہے, بلکہ یہ پیرالل جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں. جب اتنی طاقت مہیا ہو جائے کہ اب بدی کو چیلنج کیا جا سکے
تو یہ جو فیز ہے جو پہلے پیسو ریزسٹنس تھی اس سے آگے ایکٹیو ریزسٹنس میں چینج ہو جاتی ہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہجرت مدینہ کے بعد جو ہے یہ فیز جو ہے شروع ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور اس ایکٹیو ریزسٹنس میں جو ہے وہ اپنا جو چیلنج ہے، یعنی اب یہ ہے کہ بدی کو چیلنج کرنا ہے، اور اس چیلنج کے نتیجے میں اگر آپ واقعی صحیح معنوں میں چیلنج کریں گے تو کبھی بھی باطل قوتیں جو ہیں اس کو برداشت نہیں کریں گی۔ باطل قوتیں تو پہلے بھی جو ہے 4 مراحل کے دوران بھی اپنا ظلم تشدد سب کچھ کریں گی، لیکن اس وقت اس کو برداشت کرنا ہے۔ اب اس کو چیلنج کے نتیجے میں اقدام کا مرحلہ جو ہے وہ لازمی طور پر آ کر رہے گا، اور اس اقدام میں اس وقت تو چونکہ ایک صورتحال ایسی تھی کہ جناب ادھر بھی اگر جو ہے ایک طرف اہل ایمان ہے تو دوسری طرف جو ہے وہ بھی افرادی قوت کا فرق ہو سکتا ہے، اسلحہ اور ساز و سامان کی تعداد کے اعتبار سے جو ہے فرق ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال لڑنے والے بھی وہ فزیکلی وہی، اور ان کے پاس مور اور لیس ٹیکنالوجیز جو تھی وہ بھی وہی۔ لیکن اب جو اس وقت آ کے جو چینج اتنا فرق آ چکا ہے کہ اب ایک طرف جو ہے جو بھی باطل قوتیں ہیں وہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے، اور بائی اینڈ لارج دنیا میں جو غلبہ ہے وہ باطل کو ہے، اور اس کے ڈسپوزل پہ ساری جو ہے وہ اپنا جتنی بھی کہہ لیجیے کہ ملٹری فورسز بھی ہے، جتنی قسم کی فورسز ہیں وہ بھی ان کے پاس ہے، سب کچھ ہے، اور دوسری طرف عوام الناس ہیں۔ تو براہ راست جو ہے کوئی مسلح تصادم کی بات اس میں اس معنی میں تو نہیں ہوتی، لیکن اس کا متبادل جو ہمیں انسانیت کی ایوولوشن نے فراہم کیا ہے کہ اظہار رائے کی آزادی ہے، اور اس میں اپنا مطالبہ منوانے کا ایک پرامن جو ہے وہ حق وہ دنیا میں تسلیم کیا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ایک پرامن جد و جہد کے ذریعے سے جہاں پر یہ تصادم اس شکل میں ہے کہ ہم کسی کی جان لیں گے تو نہیں، لیکن اپنی جان دینے کے لیے حاضر ہیں، لیکن پھر یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ مرحلہ اس وقت ہے جب کہ اتنی معتدب تعداد میسر ہو کہ بدی کو اس طرح سے چیلنج کرے، اور ایک ایک کر کے جو ہے ایک منکر کے خلاف آواز جو ہے وہ اٹھانے کا معاملہ۔ اس کے نتیجے میں ظاہر سی بات ہے کہ 2 ہی امکانات ہیں کہ یا تو تخت ہے یا تختہ ہے، لیکن بندہ مومن کے لیے دونوں میں سے بھی کوئی صورت بھی جو ہے وہ اس کی ناکامی کی صورت نہیں ہے۔ سب سے بڑی جو ہمارے ہاں یہ سمجھنا کہ جی اگر تو ہم نے جو کوشش اور محنت کی اس کے نتیجے میں مطلوبہ نتیجہ سامنے آ گیا تو ہم کامیاب ہیں، اگر وہ نتیجہ سامنے نہیں آیا تو ہم ناکام، اس صورتحال میں نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے یہ اس کو درست کرنے کی یہ دونوں صورتوں میں کامیابی ہے، دونوں صورتوں میں کامیابی ہے۔ گر بازی عشق بازی ہے جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا اور ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ تو بندہ مومن کے لیے بظاہر دنیا میں کامیابی ہو تو تب تو سب لوگ کہیں گے ہی کہ کامیاب ہوا، لیکن اگر وہ اللہ کے راستے میں اس کی جان قربان ہو جائے، مرتبہ شہادت ہو جائے، تو پھر تو شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشمکش کشائی۔ تو کسی صورت میں ناکامی کا تو کوئی اندیشہ ہے ہی نہیں ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ وہ جو جیسے ہم نے جو مراحل انقلاب بیان کیے، اور اس میں شاید ایک کا ذکر جو ہے وہ رہ گیا تھا کہ جو دعوت ہے نظریے کی، اس کے بعد ایک بہت اہم مرحلہ ہے تربیت کا۔ تربیت ہے، اور یہ تربیت جو ہے اس سے جو لوگ جڑیں گے، تنظیم میں جو آئیں گے، آرگنائزیشن جو ہوگی، ان کی تربیت ہے۔ اس لیے کہ یہ صبر محض کے اس پورے عرصے کے دوران یہ ایک تربیت جو ہے بہت اہم مرحلہ ہے، جو کہ جس کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو کہا گیا کہ راتوں کے راہب، تو رات کو اٹھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ خصوصی تعلق کا قائم ہونا اور اللہ سے دعائیں، اس لیے کہ یہ ہمیں یقین رہے کہ ہماری کوشش سے نہیں ہوتا، بلکہ ہمارا کوشش کرنا ہم پر فرض ہے، نتیجہ کس کے حکم سے نکلتا ہے؟ اللہ کے حکم سے نکلتا ہے۔ اپنے اندر خلوص اور اخلاص کا باقی رہنا، ایسا نہ ہو کہ جناب کوئی تحریک یا کوئی تنظیم جو ہے بذات خود مقصد بن جائے، بلکہ مقصد جو ہے پیش نظر اللہ کو راضی کرنا پیش نظر ہے۔ یہ جو دنیا میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد ہے جو ابھی خورشید صاحب نے بیان کیا، یہ بھی اصل میں چونکہ ہمارے فرائض میں سے، جیسا کہ بتایا گیا کہ پہلا فرض ہے خود اللہ کا بندہ بننا، دوسرا فرض ہے دوسروں تک اللہ کی بندگی کی دعوت جو ہے اس کو پیش کرنا، اور تیسرا فرض یہ ہے کہ اللہ کی بندگی والا نظام قائم کرنے کے لیے کوشش، محنت اور جد و جہد۔ تو یہاں پر آ کر جو ہے یہ چیزیں آپس میں ریلیٹ ہو جاتی ہیں کہ وہ جو دینی فرائض کا جامع تصور ہے، اسی کی جو عملی شکل کے لیے یہ منہج انقلاب نبوی
اور اس میں پھر جو وہ آخری مرحلہ ہے جس کی بات کی گئی تھی کہ جس کے اندر انسان کے لیے دونوں میں سے جو بھی آپشن اللہ کی طرف سے اس کے لیے مقدر ہوتی ہے وہ اس کے لیے کامیابی ہے، بشرطے کہ پہلے مراحل جو ہیں ان کو صحیح طریقے سے جو ہے وہ پورا کیا گیا ہو، اور جب تک وہ مکمل نہ ہو تو اس سے پہلے جو ہمارے ہاں ایک جلد بازی کا عنصر ہے کہ جناب ہم نے اتنا عرصہ گزر گیا لیکن وہ تبدیلی تو کہیں نظر نہیں آ رہی، تو بھائی ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم تبدیلی کیوں نہیں لا سکے، پوچھا یہ جائے گا کہ تم نے تبدیلی لانے کے لیے کیا کوشش، محنت اور جدوجہد کی تھی۔ اس لحاظ سے یہ مجھ سمیت سارے ناظرین کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ جہاں ہم ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ساری جو اچھی باتیں جو ہم نے ان سے سیکھی ہیں اس کی ہم اتنی زیادہ یعنی اس کے اندر ہم اس کی تعریف بھی کرتے ہیں اور اس کو اپنے لیے ایک توشہ بھی سمجھتے ہیں، تو وہاں کیا عملی طور پر ہم نے اس میں سے کتنا کچھ اختیار کیا ہے، ہر شخص سے انڈیویجولی سوال ہونا ہے۔ کسی کو یہ کہہ کر اس کی جو ہے نجات نہیں ہو جانی کہ وہ تنظیم اسلامی سے تھا، وہ یا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا معتقد تھا، ان کو بڑی عقیدت رکھنے والا تھا، بلکہ اصل تو یہ ہے کہ جو پیغام اپنا جواب جو ہے فردن دینا ہے اور جو پیغام وہ ان کے ذریعے سے ہمیں قرآن اور حدیث کا پہنچا اس پر عمل ہم نے کس درجے کیا، تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اسی منہج کو جو ہے یعنی اختیار کرتے ہوئے سیرت طیبہ کے مطابق اپنی جو ہے زندگی اس کو ڈھال سکیں۔ ٹھیک ہے۔ عملی طور پر ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ ایک بہت ہی یعنی پریکٹیکل انسان تھے، اور آپ نے بیگ صاحب سے ان کی زندگی کا ایک واقعہ سنا اور اس میں واقعہ ہی بہت ہے۔ اسی طریقے سے میں چونکہ PIA کی طرف سے فرانس میں پوسٹڈ تھا اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا کہ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ 2 مرتبہ پیرس میں میرے پاس انہوں نے میزبانی کا شرف ملا، جی امریکہ جاتے ہوئے انہوں نے ٹرانزٹ کیا تھا، تو اس کے دوران جہاں میں نے ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یعنی ایک طرح سے شب و روز کا مشاہدہ کیا، تو اس میں سے ایک چیز جو میں ناظرین کی دلچسپی کے لیے اور عملی بات ہے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جتنا زیادہ موقع دے ہم باوضو رہیں، اور اس اعتبار سے میں نے ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو دیکھا کہ وہ ان کا معمول یہ تھا کہ وہ صبح عام طور پہ لوگوں کا یہ معمول ہوتا ہے کہ جی وہ بالکل اپنی تیاری کر کے ناشتہ شروع کرتے ہیں، یعنی اس سے پہلے اپنی ہر اعتبار سے اپنے آپ کو انہوں نے ریڈی کیا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ناشتہ پہلے کرتے تھے اور غسل اور باقی وضو اور سارے معاملات جو ہیں ضروریات سے فراغت جو ہے یہ اس کے بعد اور ناشتے کے بعد ہوتی ہے، اور پھر اس وقت سے لے کر اور وہ ماشاءاللہ ان کا چونکہ ہمیں پیرس میں قیام کے دوران ڈاکٹر صاحب نے خاص طور سے مجھے کہا کہ مجھے لیون جانا ہے جو فرانس کا وہ شہر ہے جہاں پر جو ہے وہ عرب جو ہے وہ اس کو فتح کرتے ہوئے آئے تھے اور وہاں سے وہ واپس گئے تھے، تو وہ تاریخی اعتبار سے اس جگہ کو دیکھنا چاہتے تھے۔ تو اس دن ہم جو وہاں کی مطلب وہاں تو بلٹ ٹرین اور یہ سب کچھ جو ہے وہ 500 کلومیٹر کا وہ اس زمانے میں سفر، یہ میں بات کر رہا ہوں 89-90 کی، تو اس زمانے میں بھی ان کی بلٹ ٹرین جو ہے وہ 2 گھنٹے میں جو ہے ہمیں 500 کلومیٹر کا سفر جو ہے وہاں پر آسانی سے 30 سال پہلے بھی، ہاں جی، اور اس وقت جو ہے ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم لیون گئے، وہاں پر ہم نے جو ہے وہ ہمیں کچھ ایسی جگہ بھی میسر ہو گئی، کوئی عرب بھی تھے وہاں پر، تو ان سے جو ہے ہم نے ظہر کی نماز بھی ادا کی، تو جو وضو ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صبح کیا تھا وہ اس وقت تک ان کا ماشاءاللہ برقرار تھا، اور اس سے انسپائریشن حاصل کر کے پھر الحمدللہ ہم نے بھی اس معمول کو اختیار کیا اور اللہ نے ہمیں بھی وہ برکات عطا کی ہیں۔ تو یہ میں نے اس اعتبار سے شیئر کیا اپنے ناظرین کے لیے کہ اگر قابل تقلید ایک مثال ہے، ان کے ایک جو ہے عملی طور پر یہ ایک ہے، باقی جس کے لیے جتنا ممکن ہو سکے ہر ایک کے اپنے فزیکل اور اس کی مسائل بھی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ایوب بیگ صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ قرآن پاک کے لیے وقف کیے رکھی ہے، اور خود کو وہ خادم قرآن کا جو ہے وہ اعزاز اپنے لیے وہ بڑا پسند فرمایا کرتے تھے۔ انہوں نے پوری ان کے دروس قرآن اور پوری تحریک کا تسلسل جو ہے وہ قرآن پہ ہی بیس کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کا گہرا مطالعہ بھی تھا سیرت نبوی کا بھی۔ اس دوران جب وہ دروس قرآن دیتے تھے، عوامی اجتماعات سے خطاب کرتے تھے، لیکچرز دیتے تھے، تو وہ اپنا ایک تجزیہ، سیاسی تجزیہ حالات و واقعات کے حوالے سے بھی جو ہے وہ دیا کرتے تھے۔ اب ان کی وفات کو 10 سال ہو چکے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے تجزیے اس وقت کی ان کی پریڈکشنز جو ہیں وہ کس حد تک جو ہے وہ سچ ثابت ہوئی ہیں اور درست رہی ہیں؟ وسیم صاحب، میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے بھی وہ منفرد تھے،
یہاں ضروری ہوگا کہ ایک چھوٹا سا واقعی سا والے سے سنا دیا جائے. مشاہد حسین بہت ایک سید مشاہد حسین سینیٹر جو ہے جی، وہ ایک سیاسی ورکر ہے اور پاکستان میں بڑی بڑی اچھے مناصب پہ رہے ہیں. وہ میں ان کے ساتھ ایک دفعہ ان کو لے گیا ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کرانے کے لیے. تو ملاقات کے بعد جب وہ باہر نکلے تو مجھے کہتے ہیں میں تو ایک ایسے شخص سے ملنے آیا تھا جو ایک مذہبی شخص سے ملنے آیا تھا. میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ وہ شخص جسے میں مذہبی رہنما صرف سمجھ کے آیا تھا وہ گلوبل حالات سے ہم سے زیادہ واقف ہے. وہ گلوبل حالات کو جس طرح بیان اور جس طرح سمجھتا ہے میں سمجھتا ہوں میں نہیں سمجھتا تھا. اور وہ ان سے کہہ کر آئے کہ آج آپ نے چائے پلائی ہے تو آپ مجھے کھانے پہ بلائے، میں اپنے بچوں سمیت آؤں گا اور آپ سے مزید سیاسی حالات اور جو وقت کے تقاضا ہے اس حوالے سے بات کو سمجھنے کی کوشش کروں گا. اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ مشاہد حسین ہمارے ملک میں ان لوگوں میں سے ہے، ان دانشوروں میں سے ہے جو سیاست کو، عالمی حالات کو اور تمام ان گلوبل معاملات کو سب سے بہتر سمجھتا ہے. تو اس کا مجھے یاد ہے کہ سید مشاہد حسین صاحب اپنے بیٹے کو جو باہر پڑھتا تھا اس کو لے کے بھی آئے تھے ڈاکٹر صاحب کے پاس ملانے کے لیے. ان کا معاملہ تو ذہنی طور پر یہ تھا، ان کا جو تھا کہ بالکل جو ہے کہ ایسی قطعاً بات نہیں تھی کہ ان کا کوئی ایک احاطہ صرف مذہبی معاملات میں تھا. ان کا ویژن بہت واسٹ تھا اس حوالے سے. دیکھیے مثال کے طور پر جب 9/11 ہوا تو نیو ورلڈ آرڈر کی بڑی بات سامنے آئی کہ اب نیو ورلڈ آرڈر جو ہے وہ نافذ ہوگا، عملاً نافذ ہوگا. اگرچہ اس کا ذکر تو سینئر بش نے اس سے پہلے بھی کر دیا تھا، لیکن جب یہ واقعہ پیش آیا 9/11 کا تو یہ کہا گیا جی کہ اب تو دنیا چینج ہو جائے گی. تو ڈاکٹر صاحب کے الفاظ سنیے، یہ نیو ورلڈ آرڈر نہیں اب آئے گا، اب جو ورلڈ آرڈر آئے گا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح یہودی جو ہیں پہلے تو شاید قدم بقدم دنیا پر ایک عالمگیر حکومت قائم کرنے کی طرف بڑھ رہے تھے. اب انہوں نے اس حوالے سے دوڑ لگائی ہوئی ہے. وہ بڑی تیز رفتاری سے تمام دنیا کو، تمام معاملات کو اپنے شکنجے میں لینا چاہتے ہیں. آپ نے اکانومسٹ کا وہ دیکھ لیا ہوگا سرے ورک، جس میں ایک کتے کو ایک بندے نے زنجیر ڈالی ہوئی ہے اور بندے کو پیچھے ایک غیبی ہاتھ نے زنجیر ڈالی ہوئی ہے. یہ کیا ہے؟ اور یہ باتیں ڈاکٹر صاحب نے بالکل واضح کر دی تھی کہ وقت آنے والا ہے کہ خاص طور پر یہ ڈاکٹر صاحب نے تو ارلی 90s میں وہ کتاب لکھی تھی نا، سابقہ اور موجودہ امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل. اور انہوں نے یہودیوں کے ان عزائم کا بڑا کھل کر ذکر کیا تھا، جن میں اس ایجنڈے کا ذکر کیا تھا کہ وہ کس طرح ایکسٹینڈڈ اپنا اسرائیل جو ہے وہ کس طرح قائم کرنا چاہتے ہیں، کس طرح وہ انہوں نے جو فلسطینی وہ کو جس طرح دبایا ہے وہ کس طرح اپنی سیٹلمنٹس کو بڑھاتے چلے جائیں گے. یہ باتیں ڈاکٹر صاحب نے اس زمانے میں آج سے 20 سال پہلے واشگاف الفاظ میں میڈیا کے سامنے اپنے خطبات جمعہ میں بالکل واضح طور پر کہی تھی. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. کشمیر کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا تھا کہ کشمیر کا جو آزادی کا معاملہ جو ہے وہ ان طریقوں سے نہیں ہو سکتا جو ہو رہے تھے، یا مختلف آپشنز زیر غور تھے. ڈاکٹر صاحب جب تک عوامی مہم نہیں چلے گی، کشمیریوں کی عوامی مہم، کشمیری اپنی آزادی کی طرف پیش رفت نہیں کر سکیں گے اور دنیا ان کے اس مطالبے کو قبول نہیں کرے گی. آپ نے دیکھا جب سے یہ عوامی پیش رفت شروع ہوئی ہے، مثال کے طور پر بڑے بڑے جلوس اور اس میں عدم تشدد کا معاملہ، تو آپ نے دیکھا کہ اب وہ جو کشمیر کا معاملہ ہے کس طرح دنیا کے سامنے آ گیا ہے. جو مسلمان ہیں بھارت میں ان کا جو مستقبل تھا جو آ جا رہا ہے، وہ دیکھیں اب تو عام وہ کلپس پھیل رہے ہیں جس میں وہ بتایا گیا ہے کہ کیا ہندو سلوک کریں گے آنے والے وقت میں، اور وہی سلوک آج ہو رہا ہے بلکہ اس سے بھی بدتر ہو رہا ہے جو کیا جا رہا ہے. ان تمام چیزوں سے ہم یہ نہیں سمجھتے کہ خدا نہ کہ اس طرف ہمارا ذہن جائے، کوئی الہام ہوتا تھا. اور یہ ایک یعنی ایک دانشور کی حیثیت سے، ایک مذہبی رہنما کی حیثیت سے کہ جو انہوں نے قرآن اور سنت سے اخذ کیا، باقی بصیرت تھی، باقی ان کی ذاتی بصیرت، اس سے انہوں نے چیزیں اخذ کر کے لوگوں کے سامنے رکھی. یہ کوئی نجومی والی باتیں نہیں تھی، یہ باتیں وہ تھی جو جسے آپ
اس حد تک تو روحانی کہہ سکتے ہیں کہ انہیں اخذ کیا تھا قرآن اور سنت سے، اور پھر اس وقت کے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے، اس کا تجزیہ کرتے ہوئے، اس کو دیکھتے ہوئے، اس کو پھر اس کا نتیجہ نکالتے ہوئے یہ باتیں کی تھی کہ گریٹر اسرائیل بھی جو ہے وہ بھی وجود میں آئے گا، وہ کم از کم کوشش کریں گے۔ یہ بھی ڈاکٹر صاحب بہت کہتے رہتے ہیں، اللہ بچائے، لیکن لگتا ہے کہ ایسا ہوگا۔ جو صورتحال ہے کہ مسجد اقصیٰ کا جو اکثر ذکر کیا کرتے تھے کہ جب لوگوں کو اس پوزیشن پہ لے آئیں گے مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو، کہ امت مسلمہ میں حرکت نہیں رہے گی، تو پھر وہ مسجد اقصیٰ بھی گرائیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل اور امریکہ مل کر عالم اسلام کی نبض کو چیک کر چکا ہے، وہ دیکھ چکا ہے۔ انہوں نے بابری مسجد کے گرنے پر بھی کہا تھا، اس کے شہید ہونے پر بھی کہا تھا کہ یہ مختلف واقعات کیے جا رہے ہیں، اصل میں مسجد اقصیٰ کو گرانے کے لیے مسلمانوں کا ریہرسل کی جا رہی ہے، ان کی نبض کو چیک کیا جائے، ان کے جذبے کو چیک کیا جا رہا ہے، کس حد تک آگے بڑھتے ہیں۔ اور دیکھ لیجئے یہ سب باتیں اسی طرح آگے بڑھ رہی ہیں۔ اچھا ایوب بیگ صاحب، ابھی آپ مشاہد حسین صاحب کا واقعہ شیئر کر رہے تھے ناظرین کے ساتھ، تو مجھے بھی ایک ایسا واقعہ یاد آیا جس میں مشاہد حسین صاحب بھی موجود تھے۔ چودھری شجاعت صاحب اور مشاہد حسین صاحب جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کے لیے تشریف لائے قرآن اکیڈمی۔ تو دوران گفتگو جو ہے وہ چودھری شجاعت حسین صاحب نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، انفرادی گناہوں کی معافی جو ہے وہ تو ہر بندہ اپنے طور پہ اور اپنے اللہ سے انفرادی طور پہ مانگ سکتا ہے، جو اجتماعی گناہ ہیں ان کی معافی کیسے مانگی جا سکتی ہے؟ تو ان کے پیش نظر جو تھا وہ لال مسجد والا واقعہ اور وہ سارا، ان دنوں چودھری شجاعت صاحب نے بڑی کوشش کی کہ مطلب اس سارے واقعے میں وہ شٹل کاک ایک طرح سے بنے رہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس اور ایوان صدر اور لال مسجد کے درمیان انہوں نے پوری کوشش کی، یعنی وہ آگ لگانے والوں میں نہیں تھے، بجھانے والوں میں تھے۔ پوری کوشش انہوں نے کی اس کو کرنے کی، لیکن وہ فائدہ نہیں ہوا اور جو ہونا تھا پھر ہو گیا۔ تو یہ اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے چودھری شجاعت حسین صاحب رونا شروع ہو گئے، لٹرلی رونا، آنسوؤں سے رونا شروع ہو گئے۔ آپ بھی وٹنس ہے اس میٹنگ کے، آپ بھی موجود تھے اس میں۔ تو ڈاکٹر صاحب کی میں حق گوئی کی مثال آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، اور جو انہوں نے ٹو دی پوائنٹ اور سامنے بیٹھ کے، اور جیسے مشاہد حسین صاحب ہی کہا کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کو حق بات کرنے کے لیے کسی سے NOC کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے انہیں مخاطب کیا، چودھری صاحب آپ کو ایک تو یہ کہ کھلے عام اس کی معافی مانگنی چاہیے، اور دوسرا اس وقت آپ یہ تو کر سکتے تھے کہ آپ حکومت چھوڑ کے ریزائن کر کے آپ آ سکتے تھے، آپ نہیں آئے، آپ پارٹ اینڈ پارسل رہے اسی حکومت کا۔ اور پھر اب اس وقت جب وہ چودھری وہ جو ان کے بھائی ہیں پرویز لائی صاحب، ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اب چودھری پرویز لائی صاحب جب یہ کہہ رہے ہیں، بار بار جلسوں میں کہہ رہے ہیں کہ ہم پرویز مشرف کو 10 دفعہ بھی جو ہے وردی میں سلیکٹ کریں گے، تو پہلے تو آپ ان کو سمجھائیں، معافیاں تو آپ بعد میں مانگیں، پہلے ان کو تو سمجھائیں۔ تو اس سے چودھری صاحب بیچارے مطلب سٹننگ فیس کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کو دیکھ رہے تھے۔ تو یہ حق گوئی کی ایک مثال تھی جو میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں، آپ نے بات کی تو مجھے یاد آ گیا۔ جی، ڈاکٹر صاحب کی زندگی کے جو واقعات آ رہی ہیں تو میرا بھی کافی پرانا تعلق رہا ہے۔ 83 میں تنظیم میں شامل ہوا تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے جو فکر دیا تھا، یعنی وہ جیسے بات آئی دین و مذہب کا فرق، کہ دین صرف عقائد، عبادات اور رسومات کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ اس کا ایک سیاسی نظام ہے، معاشی نظام ہے، معاشرتی نظام ہے۔ پھر وہ دینی فرائض کا جامع تصور، جیسے پہلے بھی بات آئی، خود اللہ کا بندہ بننا، پھر اسی کی دعوت دوسروں کو دینا، اور پھر اس نظام بندگی کو قائم اور نافذ کرنے کی کوشش، محنت اور جد و جہد کرنا۔ اور اس کے لیے ڈاکٹر صاحب نے اپنی زندگی لگا دی، کھپا دی۔ لاہور منتقل ہوئے 1965-66 میں، اور منتخب نصاب، اور وہ یہی چیزیں تھیں کہ تصور دین کیا ہے اور تصور فرائض دینی کیا ہے۔ اور یہ نہیں کہ لوگوں کو نصیحت کر رہے تھے، بلکہ ان کی اپنی بہت مضبوط کمٹمنٹ تھی اس تصور دین اور تصور فرائض دینی کے ساتھ۔ مجھے یاد ہے 84 کی بات ہے، 84 لگ بھگ، کچھ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، ڈاکٹر صاحب کا کمر کا آپریشن ہوا تھا، اور ڈاکٹروں نے انہیں کمپلیٹ بیڈ ریسٹ ایڈوائز کیا تھا۔ اس بیڈ ریسٹ کے دوران ڈاکٹر صاحب پشاور تشریف لائے۔ پشاور سے وہ ایک پک اپ کے اندر، یا ٹویوٹا ہائلکس پک اپ جو ہوتی ہے، اس کے اندر، یہ سخا کوٹ مردان کے قریب ایک علاقہ ہے، وہاں شیخ الہند کے ایک ساتھی تھے، کافی عمر، انتہائی دشوار گزار راستہ، جی دشوار گزار راستہ،
اور وہ ایک گاؤں میں تھے، سخا کوٹ کا بھی آگے کوئی گاؤں تھا، شیخ الہند کے ساتھ وہ مالٹا میں ان کے ساتھ اسارت میں رہے تھے، تو ان کے پاس وہ گئے تھے مسئلہ بیعت کے حوالے سے، کچھ وہ جو جمعیت العلماء ہند کا اجلاس ہوا تھا اس کی کچھ روداد حاصل کرنے، کچھ معلومات حاصل کرنے کے لیے، تو ان سے ملاقات کے لیے وہ مولانا عزیر گل صاحب کے پاس گئے. پھر وہاں سے مردان سے نکلے ہیں اور باجوڑ کے علاقے میں گئے، اور ان علاقوں دیر باجوڑ کے علاقے میں انہوں نے اسفار بھی کیے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے خطابات بھی ہوئے. تو اس حالت میں بھی جو ہے وہ جب وہ شدید بیمار ڈاکٹروں کا ایڈوائز کیا ہوا تھا ریسٹ، اس حالت میں بھی وہ اپنی کمٹمنٹ جو ہے، تو یہ ان کی بڑی ہی کمٹمنٹ اور بڑی ان کے اپنے خیالات کے اندر بڑی کلیئرنس تھی، کسی قسم کا ابہام نہیں پایا جاتا تھا، اور جو وہ بیان کر رہے تھے تصور دین اور تصور فرائض دینی، وہ پوری طرح خود اس پر عامل تھے. یعنی قول و فعل کی ایک کامل مطابقت جو ہے نا، کمپیٹیبلٹی پوری جو جی بالکل بالکل. خورشید انجم صاحب، اعجاز لطیف صاحب اور جناب مرزا ایوب بیگ صاحب، پروگرام میں تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. ہم نے آج کی گفتگو میں اپنے محسن بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کے افکار و نظریات کو تازہ کرنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ محترم ڈاکٹر صاحب کو اس دینی مساعی کا اجر عظیم عطا فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور تمام رفقائے تنظیم اسلامی کو ان جیسی دینی کمٹمنٹ عطا فرمائے. آمین. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.